فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت و زیارت تو بڑی چیز ہے، ان کا تو خیال بھی دل میں اگر آ جائے تو نفع سے خالی نہیں، کیونکہ ان کی یاد سے دل میں نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اذا روز ذکر اللہ، اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، میں سچ کہتا ہوں، بہت مختصر راستے سے اللہ والا بننے کا نسخہ یہی ہے کہ کسی بقول معرومی کے کہ دل مدح اللہ بمہر دل خوشاں، دل کسی کو مت دو مگر ان لوگوں کو دل دو جن کے دل اچھے ہیں، وہ تمہارے دل کی قدر کریں گے، آرام سے رکھنا جانتے ہیں، اور جن کے دل اچھے نہیں ہیں ان کو اگر دل دے دیا تو تمہارا دل بھی وہ اپنے گڑبڑ دل سے وہ گڑبڑ کر ڈالے گا، سمجھ گئے بھائی؟ جن کے دل، اسے معرومی فرماتے ہیں دل ان کو دو جن کے دل اچھے ہیں، جسم کی صورت پر مت جاؤ، عارضی چیز ہے، عارضی چیز ہے، آج کیسی شکل ہے، کل آج کچھ، کل اور کچھ ہوں گے، کچھ پھر کچھ اور ہوگا، ہر 10 سال کے بعد چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، ہر 10 سال کے بعد، 10 سال کے بچے کو دیکھیے، پھر 20 سال کو دیکھیے، پھر 30 سال میں دیکھیے، پھر 40 سال میں دیکھیے، ہر 10 سال کے بعد آپ دیکھیے چہرے کا جغرافیہ کافی کٹا پٹا بندرگاہ جیسے ہوتا ہے، ایسی چہرے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک دن معلوم ہوا کہ وہ جنازہ نیچے دفن ہو گیا۔ لہذا اپنی زندگی کو کیا ایسی مٹی کے کھلونوں پر کیا مٹی کو مٹی کرتے ہو۔ مجھے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، یہ بات بہت پسند آئی۔ فرمایا، ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت، بہت خراب شکل کی، کہیں نظر پڑ گئی ہوئی، کھانا وانا لینے جاتے ہیں بعض شاگرد کی، استاد جی کھانا مانگ رہے ہیں، استاد جی کھانا مانگ رہے ہیں، وہ اچانک کہیں نظر پڑ گئی تو دیکھا امام محمد تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو پیچھے بیٹھالتے تھے امام حنیفہ جب تک داڑھی پوری نہیں آئی، اتنے بڑے بزرگ۔ تو فرمایا، استاد جی آپ کی تو زندگی خراب ہو گئی، آپ اتنی تو ایسی شکل، ایسی شادی کی آپ نے، آپ کی بیوی میں آپ نے تو روپیہ اور 2 آنے کا ہے، یعنی 16 آنا آپ نے 2 آنا وہ ہے، اتنا فرق، اتنا زبردست فرق سے کیسے آپ نے قبول کر لیا؟ آپ کی زندگی پر ترس آتا ہے اور آپ کی زندگی خراب ہو گئی، کیسے دن گزرتے ہیں آپ کے؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا، یہ جو 6 کتابیں لکھ رہا ہوں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط زیادات، 6 کتابوں کا مصنف ہوں اور تم کو فقہ پڑھا رہا ہوں۔ اگر بہت خوبصورت ہوتی تو وہیں بیٹھے رہتے، تم دروازہ باہر سے کھٹکھٹاتے، ہم کہتے بزی ہوں، بزی اور جب میں تم کو اپنی صحبت سے نہ پڑھاتا اور میں بزی رہتا تو تم بز ہو جاتے، بکری رہتے۔ آج تم کو کہاں سے کہاں خدا نے پہنچایا میرے فیضان صحبت سے۔ تو اللہ پھر فرمایا، یہ جملہ سنو ان کو، فرمایا اللہ تعالیٰ جن کو اپنی محبت اور دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے، ان کو مٹی کے کھلونوں میں کھیلنے کے لیے ان کو مٹی کے کھلونے نہیں دیتا، ایسا کہ جس سے زیادہ رنگین مٹیاں ہوں اور اس میں ان کی مٹی انہیں پر مٹی ہو جائے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کو پیارا ہوگا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے 25 سال کی جوانی اور 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیوہ سے شادی کرائی، اللہ تعالیٰ نے۔ سوچو اس کو، اپنے محبوب کو کیا چیز دیتے ہیں آپ؟ اگر یہ چیزیں بڑی محبوب ہوتی تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر 40 سال، جب آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، 50 سال تک آپ نے نباہا، 25 سال تک، جب 50 سال کے ہو گئے اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، وہ بھی بیوہ تھی، 4 سال ان کے ساتھ گزارا کیا ان کے انتقال کے بعد۔ جب 54 سال کے ہو گئے، سب عالم شباب اللہ کی محبت میں جنگ احد اور جنگ بدر میں صرف ہوا ہے، نبوت کی جوانی۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آخر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا، چند سال ان کے ساتھ گزارا ہوا، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، وحی الہی سے ہوا۔ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی، دونوں حدیثیں بخاری شریف کی حدیث ہے، جبرائیل علیہ السلام نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت دیا اللہ تعالیٰ نے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کا خواب نہیں ہوتا ایسے معاملات۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ سے ہوگا۔ کیا راز تھا اس میں؟ راز یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد 48 سال تک حدیث پڑھایا، 2210 حدیثیں پڑھاتی تھی، 2210 محدثین نے لکھا ہے، یعنی 2210، وہی ہوا نا، 2210 حدیثیں کی استاد محدث تھی، اور بڑے بڑے صحابہ، 200 شاگرد تھے ان کے، صحابہ و تابعین ملا کر کے، اور زمزم ہر سال حج کرتی تھی، اور زمزم کے پاس ان کا خیمہ لگتا تھا، خواتین ان کے پاس بیٹھتی تھی، اور محرم قسم کے لوگ جو جیسے بھائی وغیرہ، باقی سب صحابہ باہر بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقیہ وہ ان سے مسئلے پوچھتا ہے، حضرت سیدنا عثمان آدمی بھیجتے ہیں کہ جاؤ مائی عائشہ سے پوچھو اس معاملے میں عمر کیا فیصلہ کرے۔ یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ کم عمر کی نہ ہوتی تو 48 سال تک جو دین کو اللہ نے پھیلایا ان کے ذریعے سے، آج بہت سے مسائل اسلام کے مشکل ہو جاتے ہیں حل کرنا۔
دوستو سب خدا کی طرف سے ہوا یہ اللہ مستشرقین کو خدا ہدایت دے